اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے۔ سری لنکا پہنچتے ہی مدنی کاموں میں شرکت، نگران شورا کی بہت سی مدنی خبریں۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا بیان، ہفتہ وار اجتماعات کی جھلکیاں۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ راجہ ظہور الہی اتاری کی والدہ کی نماز جنازہ، رکن شورا کی شرکت۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ حضرت مولانا اللہ ڈنو جمرانی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے ایصال ثواب و اس فاتحہ۔ پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ ایکسپائری ڈیٹ ہے ضرور لیکن علم نہیں۔ نگران مرکزی مجلس شورا نے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں کولمبو سری لنکا کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنتوں بھرا بیان فرمایا، جو مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ آپ نے کولمبو میں مسجد کی سائٹ کا بھی دورہ فرمایا، جبکہ پاکستان سے تشریف لانے والے عاشقان رسول اور دیگر اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی۔ امیر المومنین سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان سے گزرے تو کہا السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی ایک قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ نئی خبریں یہ ہیں کہ تمہاری عورتوں نے نئی شادیاں رچا لی، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ آباد ہو گئے، تمہارے مال تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو آواز آئی اے عمر، ہماری نہیں خبریں یہ ہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے ان کا بدلہ یہاں ملا، اور جو راہ خدا میں خرچ کیا اس کا بھی نفع پایا، اور جو دنیا میں چھوڑ آئے اس میں نقصان اٹھایا۔ تو قبر والوں کی یہ گفتگو بھی ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ جس گھر والوں کے لیے ہم جیتے ہیں، عموماً ہمارے جو انداز زندگی کا وہ کاروبار نوٹے کمانا ہے۔ جو نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کو نماز پڑھنے آتی کتنی ہے، یہ تو سیکھا کمانے کے لیے کاروبار کیسے کرتے ہیں، مگر کیا یہ سیکھا کہ شریعت کے مطابق کاروبار کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے یہ تو سیکھا کہ مارکیٹ کیا کہتی ہے، ہم نے یہ سیکھا کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ جو قبر کی تیاری کرتا ہے نا وہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ قبر کے نور، قبر کی راحت، قبر کی فرحت کی طرف توجہ کرتا ہے۔ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، یا 100 برس رہ جائیں گے لیکن ایک دن قبر میں جانا ہے۔ یہ موٹی سی بات ہے، ہماری عقل میں نہیں آتی۔ اور آپ بولو گے تو یار کیا دنیا میں کیا بھوکے رہے، کہ دنیا میں کچھ نہ کرے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا دنیا میں بھوکے رہیے۔ ایک مدنی پھول ہے جو ہر عقل مند کی سمجھ میں آ جائے گا، جتنا دنیا میں رہنا تھی دنیا کی تیاری کرے، جتنا قبر میں رہنا تھی قبر کی تیاری کرے۔
ایک اسلامی بھائی کھڑا ہو کر یہ بتا دے، وہاں بیٹھ کر بتا دے کہ یار میں تو اتنے عرصے کے بعد مروں گا. کوئی نہیں بتا سکتا کہ میری ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے. یہ تیگ ایکسپائری ڈیٹ ہے. روڈ پار کرتے کرتے ٹھا کر کے بس اڑا کر چلی گئی، ٹرین اڑا کر چلی گئی، موٹر سائیکل سے گر گئے، مر گئے. اب آپ کے ساتھ میرے ساتھ کب کیا ہوتا ہے میں اور آپ نہیں جانتے. بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن مال کمانے کی ہوس نہیں جاتی. بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن مارکیٹ جانے کی خواہش ختم نہیں ہوتی. ارے حاجی صاحب اب تو مسجد میں آ جاؤ. آتا ہوں. ارے ایسا اب تو داڑھی رکھ لو. رکھ لیں گے ابھی میری عمر ہی کیا ہے. ایسا کیا عمر نظر نہیں آتی؟ داڑھی بھرو تو پتا چلے کہ داڑھی میں کتنے سفید بال آ گئے. ہر طرح سے جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ قبر کی تیاری نہیں کرنی. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. برکت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. خیرات مدینہ، جمالستان مدینہ، ذوق مدینہ، شوق مدینہ. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام. یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں. نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں بیان فرمایا، جبکہ دیگر مقامات پر بھی دعوت اسلامی کے تحت اجتماعات کا سلسلہ ہوا. دنیا بھر سے مختصراً جھلکیاں اجتماعات کی پیش خدمت ہیں. سارے نبی نیکی کی دعوت دینے کے لیے مبعوث کیے گئے. عرش کا سایہ
بروز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس وقت بھی نیکی کی دعوت دینے والے کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یا اللہ عز و جل، اے مالک و مولا، جتنے اسلامی بھائی عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں یا مدنی چینل کے ذریعے اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ عز و جل سارے عاشقان رسول کو بخش دے۔ مدینے کے تاج تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں۔ جیسا کہ گزشتہ دنوں مدنی خبروں میں شامل کی گئی براہ راست ٹیلی فونک کال میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے اپنے بنگلہ دیش جدول کے حوالے سے آگاہ فرمایا تھا۔ آپ کی باب المدینہ کراچی پاکستان ایئرپورٹ سے بنگلہ دیش روانگی کا سلسلہ ہوا، ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں۔ الحمدللہ عز و جل، ابھی پاکستان باب المدینہ کراچی جنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بنگلہ دیش ڈھاکہ روانگی ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ عافیت دے، سلامتی دے، اخلاص کے ساتھ دین کے کام کی سعادت عطا فرمائے۔ جیسا امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ چاہتے ہیں، کاش ہم اس طرح دین کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، مدنی انعامات کے عامل بن جائیں، مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ جس طرح دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی کام بڑھ رہا ہے، اللہ کی رحمت سے بنگلہ دیش میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام بڑھ رہا ہے، اور اس دفعہ یہ بھی کوشش ہے کہ رجب، شعبان، رمضان میں بنگلہ دیش کے عاشقان رسول کو باب المدینہ کراچی پاکستان عالمی مدنی مرکز میں لایا جائے، اور بالخصوص 30 دن امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی صحبت ملے، 30 دن کا اعتکاف ملے، یہاں تربیت ہو اور خوب برکتیں ملیں، مدنی پھول حاصل کریں، اور یہاں سے مدنی پھولوں کی خوشبوئیں لے کر دنیا بھر میں پھیل جائیں۔ تمام عاشقان رسول کو، مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں پاکستان باب المدینہ کراچی جنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے عرض کروں گا کہ آپ بھی دین کے لیے وقت نکالیں، قربانی دیں، اور اللہ عز و جل کی راہ میں سفر کریں، خوب اللہ کی راہ میں سفر کریں، اپنا وقت نکالیں۔ وقت نکالنے سے انشاءاللہ نکل جائے گا۔ دیکھیں، دنیا کے لیے بھی لوگ سفر کرتے ہیں، مال کے لیے سفر کرتے ہیں، غمی خوشی کے لیے سفر کرتے ہیں۔ آپ دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے لیے وقت نکالیں، دین کے لیے وقت نکالیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم
خواجہ ظہور الہی کی والدہ کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے اسلام آباد پاکستان کے اطراف کے علاقے میں پڑھائی۔ ترغیب نماز جنازہ بھی پیش خدمت ہے۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ نماز جنازہ کا طریقہ، میت کو کندھا دینے کا انداز، قبر میں اتارنے کا طریقہ، تلقین اور اس کے الفاظ وغیرہ امیر اہل سنت نے نماز کے احکام کتاب میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو میری تمام شرکائے جنازہ سے بھی گزارش ہے کہ نماز کے احکام اس کتاب کو لیں، نماز جنازہ کے متعلق بالخصوص اس میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں اور اس کو پڑھیں، اس کو عام کریں تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو۔ جائے گا جب جہاں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تدفین کے بعد اس طرح اعلان کریں، عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاءاللہ اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجئے، پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے۔ ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے، اذان سے رحمت نازل ہوتی ہے، میت کا غم ختم ہوتا ہے، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب بے قبر سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ حضرت مولانا نذیر جان نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ سیدی اعلیٰ حضرت کی کتاب جد الممتار کی تعریف و توصیف فرمائی۔ دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ میں فیضان مدینہ کی جانب سے جو ذمہ داران آئیں اور اپنے مدنی چینل کے توسط سے تمام آنے والوں کو میں تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور دلی خوشی ہوئی ہمیں کہ جد الممتار امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی جو حاشا فتاوی شامی پر لکھا ہوا اب تحقیق اور تخریج کے بعد جو منظر پر لایا گیا ہے، یہ ہم سب کے لیے، علماء اہل سنت کے لیے اور تمام مدارس اہل سنت کے لیے یہ باعث فخر اور ایک اعزاز ہے۔ اور یہ سارا صحرا جو ہمارے فیضان مدینہ اور مکتبۃ المدینہ کو جاتا ہے کہ جن کی محنتوں سے اور کوششوں سے یہ کام مکمل ہوا اور پائے تکمیل تک پہنچا۔ باہر کیف مفتی محمد جان نعیمی جو ہمارے ادارے کے محتمم اعلیٰ ہیں، حضرت سے ابھی بات چیت ہوئی، انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور کافی دعائیں دی۔ ہم دعا گو ہیں اپنے مرکز فیضان مدینہ اور مکتبۃ المدینہ والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اکابرین اہل سنت کے جو خدمات ہیں، جو ان کی محنتیں ہیں، ان کو منظر پر لایا جائے اور عوام اہل سنت تک اس پیغام کو پہنچایا جائے کہ الحمدللہ ہمارے اکابرین جو تھے وہ ان کی جو خدمات ہیں اور انہیں دیکھ کر وہ سمجھیں۔ اور مزید میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے مدنی چینل کے توسط سے کہ ہمارے امیر اہل سنت، محسن اہل سنت علامہ محمد الیاس قادری صاحب حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، جو دلی تعلق اور ان کی جو شفقت، ان کی جو محبتیں ہیں، بلکہ پوری عوام اہل سنت کے ساتھ ان کی جو محبتیں اور شفقتیں ہیں، ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید خدری حیاتی نصیب فرمائے اور ان کا سایہ عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ اور ہمارے مدنی چینل کی جو خدمات ہیں، خاص کر کے باہر ممالک میں جس طرح عوام الناس جو ان کی خدمات سے مستفید ہو رہی ہیں اور عقائد اہل سنت کی صحیح معنی میں جو ترجمانی ہو رہی ہے، اس سے کافی فائدہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ ہم کو اے عطار
सुन्नी आलिमों से प्यार है। حضرت مولانا اللہ ڈینو جمرانی رحمتاللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے فاروق نگر لاڑکانہ باب الاسلام سندھ پاکستان کے قریب بڈھا شہر میں حاضری کی سعادت حاصل کی اور ان کے صاحبزادوں حضرت مولانا مفتی محمد انور جمرانی اور مفتی عبدالعزیز جمرانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں بھی حاضری کی سعادت حاصل کی۔ جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے ہے تیرا فرما ادعونی ہے یہ سونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی۔ ذہنی آزمائش مدنی انتخاب دکھاتے ہیں آپ کو ہند کے بعد عرب شریف سے۔ جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا تھا عرب شریف میں گزشتہ دنوں، کس طرح اور کس انداز سے ملاحظہ کیجیے۔ آج ذہنی آزمائش سیزن 4 کا جو مدنی انتخاب ہو رہا ہے کہیں اور نہیں، مدینہ المنورہ میں ہو رہا ہے۔ جی ہاں، تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلا مرحلہ جس میں تحریری سوالات کے جوابات ہمارے یہ مدنی مدعے دیں گے۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ ٹائم آپ کا پورا ہو چکا ہے، پیپر ہمیں دے دیں۔ ہم انہیں ایک اور موقع دے رہے ہیں، یہ سب دوسرے مرحلے میں آئیں گے اور اب ان سے کچھ زبانی سوالات ہوں گے۔ یہ بتائیے کہ بدر شریف میں مسلمانوں کی بڑی زبردست مدد ہوئی، وہ مدد کیسے ہوئی؟ آسمان سے ملائک تشریف لائے تھے۔ جواب درست ہے۔ اسلامی نے ایک اسکولنگ سسٹم شروع کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ دارالمدینہ۔ پہلے ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ چل گیا وہ سلیکٹ ہو گئے، باقی 5 کو پتہ نہیں چلا ہے۔ کئی طلبہ میں سے اب 6 طلبہ سامنے آ چکے ہیں، ان میں سے 3 ہم نے منتخب کرنے ہیں باب المدینہ کراچی کے فائنل گراؤنڈ کے۔ اور آج ہمارے ساتھ یہ خوشگوار حیرت مندی چل کے ناظرین کو یہ بھی ہوگی کہ سیزن 3 کے فائنلسٹ پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر آنے والی ٹیمیں مدینہ منورہ میں موجود ہیں، ہمارے مدنی قافلے کے ساتھ ہیں۔ یہ بھی آج یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، آج ان کو مقابلے میں شامل کریں گے مگر کسی انوکھے انداز میں۔ چلیں اب ہماری باری ہے یہاں کے مدنی انتخاب کے ہمارے طلباء کی، اور پہلا سوال جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے بلکہ آپ سے یہ طلباء سوال کریں گے۔ جی ہوں، فتح مکہ کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ فرحان بھائی، فتح مکہ 2 سنہ ہجری میں ہوئی۔ 2 سنہ ہجری میں ہوئی۔ ہود بھائی کیا کہتے ہیں؟ جواب غلط ہے جی، 8 سنہ ہجری میں۔ 8 سنہ ہجری میں ہوئی۔ ہود کو نمبر دے دیا جائے۔ آج ہمارے دمام کے اسلامی بھائی نے فائنل جیتنے والے طالب علم سے مشکل سوال کیا، ظاہر تیاری کے بغیر غلطی ہو سکتی ہے۔ اب آپ سے ایک ایک سوال سب سے کیا جائے گا، پھر ایک ایک سوال کیا جائے گا، اور پھر آخر میں ایک شخصیت پوچھنی ہے آپ نے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں یا تابعی؟ تابعی۔ آپ نے کہا تابعی، جواب بالکل درست ہے۔ اب باری ہے، شعر مکمل کیجیے۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، جواب درست ہے۔ اب زیاد کو 4 نمبر حاصل کرنے ہیں اگر انہوں نے باب المدینہ کے لیے کوالیفائی ہونا ہے، کیونکہ بتاتا چلوں محمود رضا اور ہود رضا یہ باب المدینہ کے لیے کوالیفائی ہو چکے ہیں۔ اتنا ٹف کمپٹیشن مجھے امید نہیں تھی کہ ہوگا یہاں پر، لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ آپ صحابی رسول ہیں، دوسرا اشارہ، اصحاب صفہ سے آپ کا تعلق، تیسرا اشارہ، یہ وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، جواب بالکل درست ہے۔ معروف فنکار خالد سلیم المعروف موٹا اور عامر ریمبو سے مجلس اصلاح برائے فنکار کے اسلامی بھائیوں نے باب المدینہ کراچی پاکستان میں عیادت و ملاقات کی۔ انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں دعوت اسلامی کی بے حد پذیرائی کی۔ کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، سگے اتار کو دے موت، خود
خدا کوئے یار میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں مدنی چینل کا. میں خود بھی دیکھتا ہوں اور اپنے تمام جو میرے دوست ہیں، جو تمام ناظرین ہیں جو یہ ٹی وی دیکھتے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے، ان سے درخواست ہے کہ یہ چینل ضرور دیکھیں. اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، انسان کو دین کا صحیح سمجھ آتی ہے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں، ہم لوگ مطلب ہے کہ اس سے چشم پوشی کر لیتے ہیں، لیکن جب یہ چینل دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، نماز کیسے صحیح طریقے سے ادا کرنی ہے، اور ہمارے فرائض کیا ہیں اور ہمارے حقوق کیا ہیں، یہ سب ہمیں مدنی چینل سے پتہ چلتا ہے. تو آپ پلیز 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 مدنی چینل ضرور دیکھیں. سکون چمنے گئے نالا زار میں سوزو گداز ہے فقط ان کے دیار میں. میں کراچی اسٹیج ٹی وی آرٹسٹ عامر ریمبو آپ کے سامنے ہوں. کہتے ہیں کہ دنیا مطلب ہی ہے، واقعی مطلب ہی ہے. یہ فیلڈ شو بزنس بناوٹی چیز ہے. میں بیمار ہوا تو مجھے کوئی پوچھنے نہیں آیا، لیکن بہت بہت شکریہ، بہت بہت میں ان کا کس دل سے شکریہ ادا کروں کہ میں صرف 2-3 دفعہ میں گیا ہوں ان کے پاس، اپنے مدنی بھائیوں کے پاس. آج وہ چل کے مجھے خود پوچھنے آ رہے ہیں، حالانکہ میرے ان سے کوئی اتنا تعلق نہیں، لیکن صرف ایک اسلامی لگاؤ، پیار محبت جو حدیث جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے وہ محبت وہ لے کے میرے پاس حاضر ہوئے. میرا دل بہت بڑا ہوا کہ نہیں یار، دنیا میں کوئی چیز ہے جس کو محبت کہتے ہیں، پیار کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں. اور ہم مسلمان کے گھر پیدا تو ہیں، اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن نماز، وضو، قرآن، ان کے بارے میں کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. اگر ہمیں یہ سب معلومات کرنی ہے، جاننی ہے، تو ہمیں فیضان مدینہ جانا چاہیے اور کچھ اپنے آخرت کے لیے بھی سوچنا چاہیے. سکون چمنے گئے نالا زار میں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا